بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں۔ اسی وجہ سے آپ ہمارے محبوب ہیں۔ محبت کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے لیے خیر خواہی چاہتے تھے، ان کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحابہ سے کہا گیا، قد علمکم نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل شیء حتی الخراعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، کسی چیز کو جو ہے مبہم نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اپنی امت کی فکر میں جو ہے وہ گزار دیا ہے، واضح نصیحت میں، تعلیم و تعلم میں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ جو کچھ مجھ سے سیکھ رہے ہو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ لیبلغ الشاہد الغائبہ، جو یہاں موجود ہیں یہ تعلیم آگے بھی پہنچائیں۔ تو گویا کہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے جو ہے موجود ہیں، کیونکہ آپ نے ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، کھانے کے آداب، ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو آپ کی جو ہدایت کا نور ہے، جو سورج ہے، وہ ابھی بھی ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے، چمک رہا ہے، اور ہم اس سورج کی روشنی کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری خصائص ہیں، خصائص عظیمہ ہیں۔ تو جب کسی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں تو خوبیوں کی وجہ سے جو ہے محبت تو کی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص اور خصائل عظیمہ کی وجہ سے، گویا کہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کا، بڑے عظیم خلق کا جو ہے مالک بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر سارے کے سارے اخلاق جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ خود بخود دلی میلان جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرنے والے، محبت کی تعلیم کام کرنے والے، اور نہایت ہی عاجزی و انکساری والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، یعنی بڑے بڑے عظمت پر فائز ہونے کے باوجود فرماتے ہیں، عظمت پر فائز ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا فخر، یعنی اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا۔ عاجزی و انکساری انتہا درجے کی تھی، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے جسد اقدس پر واضح نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر پریشان ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس تو بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے ناز و نعم والی چیزیں موجود ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی یہ کیفیت؟ تو آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان، ان کے لیے ہمارا ان سے کیا لینا دینا، آپ آخرت کی ترغیب دیتے، آخرت کی فکر، دنیاوی زندگی آپ نے بڑی ہی سادگی کے ساتھ جو ہے گزاری ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کی ہے فلاں کے لیے، فلاں جو ہے وصی رسول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیسے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہے میری گود میں ہوا، میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ دراہم، نہ دینار، نہ مال مویشی، نہ کوئی اور چیز چھوڑی ہے۔ جب تھا ہی کچھ نہیں تو پھر وصیت کیسی؟ تو گویا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنی بھوک اور افلاس کا تذکرہ کیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے، تو 9 ازواج مطہرات تھی، گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ کہیں تو عود کا پہاڑ جو آپ کے لیے سونا بن جائے، فرشتے آپ کے حکم کے تابع، ساری مخلوق آپ کے حکم کے تابع، لیکن آپ نے جو ہے عاجزی و انکساری کو جو ہے اختیار کیا ہے۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ سے ملاقات کرنے والے، معراج پر اللہ نے آپ کو آسمان پر بلایا، اور اتنی بڑی عظمت ہے کہ سارے انبیاء جو ہے آپ کے مقتدی بنتے ہیں، آپ تمام کے سردار اور امام بنتے ہیں، مقتدا بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے ہر اعتبار سے جو ہے عاجزی اختیار کی، اور ہر ایک صحابی کو اپنے ساتھ جو ہے جوڑا ہے، ہر ایک ساتھ جو ہے پیار سے ملے ہیں، شفقت سے ملے ہیں، اور اللہ نے یہی بات جو ہے بیان کی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، شدت سختی والے ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا ہجوم ہے، چاروں طرف جو ہے صحابہ آپ کے رخ انور کی زیارت کرنے کے لیے موجود ہیں، یہ نظر نہ آتے۔ تو آپ کیونکہ شفیق تھے اور رحیم تھے، اخلاق حسنہ کے مالک تھے، اسی وجہ سے جو ہے صحابہ آپ کی بارگاہ میں ہمہ وقت جو ہے موجود رہتے تھے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، دیگر کا بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ پوری ہو گئی 5؟